السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان کی دوسری کتاب، آج کا سبق ہے تجارت کے تعلق سے، یعنی بزنس۔ یہ بہت ہی اہم سبق ہے۔ ہمارے معاشرے کو یہ چیز معلوم نہیں ہوتی کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقے بتائے ہیں کاروبار کرنے کے، تجارت بزنس کرنے کے، اکنامک کو مضبوط کرنے کے کیا طریقے بتائے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اس لیے سودی نظام سے ہٹ کر ہمیں چاہیے کہ ہم خالص تجارت کریں، حلال پیسے کمائیں۔ اور دوسری اہم چیز، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تجارت انسان کی جب کامیاب ہوتی ہے، ایمانداری، دیانت داری کے ساتھ اگر کاروبار کیا جائے تو پھر انشاءاللہ وہ کاروبار ترقی کر جائے گا، وہ تجارت ہے، وہ معیشت ہماری مضبوط ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 33 یعنی لیسن نمبر 33، تجارت، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بزنس۔ یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے۔ ہم پہلے آپ کو الفاظ و معانی بتا دیں تاکہ مضمون سمجھنا آسان ہو جائے۔ پہلا لفظ ہے مبادلہ۔ کیا لفظ ہے؟ مبادلہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے عدل بدل، تبادلہ، ایکسچینج، ایک چیز دے کر دوسری چیز لینا، اس کو کہتے ہیں مبادلہ۔ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لفظ ہے خواہش۔ اس کا معنی ہوتا ہے آرزو، تمنا، چاہت، کسی چیز کو پانے کا ارادہ یا طلب۔ ٹھیک ہے۔ یہ لفظ ہے جرح، جس کا معنی آتا ہے بحث و تکرار، چھان بین، سودا کرتے وقت قیمت کم کرانے کے لیے بحث کرنا۔ یہ بحث الگ ہے۔ عام طور پر جو انسان آپس میں لڑ جاتے ہیں، جھگڑ جاتے ہیں، وہ بحث یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ قیمت کم کرانے کے لیے جو بات چیت ہوتی ہے، ڈسکس ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں جرح۔ ٹھیک ہے۔ آگے لفظ دیکھیں خریدار۔ اس کا معنی ہے مول لینے والا، گاہک، کسٹمر، قیمت ادا کر کے کوئی چیز خریدیں۔ یہ لفظ ہے پیشہ ور۔ اس کا معنی ہوتا ہے ہنرمند، کاریگر، وہ شخص جو کوئی خاص کام یا فن کر کے روزی کمائے۔ اسی طرح یہ لفظ ہے فروخت۔ اس کا معنی آتا ہے بیچنا، بے، کسی چیز کو قیمت کے بدلے دوسرے کے حوالے کرنا۔ اور یہ لفظ ہے صنعت۔ اس کا معنی ہے کاریگری، ہاتھ یا مشین سے چیزیں بنانے کا فن، یا پھر کارخانہ یا فیکٹری وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ لفظ ہے آخر میں عوض۔ اس کا معنی ہے بدلہ، قیمت، کسی چیز کے بدلے دی جانے والی رقم یا شے۔ یہ الفاظ و معانی تھے، اور انہی الفاظ کے استعمال کے ساتھ یہ مضمون ہم پڑھیں گے، تو آپ وہاں مضمون کے اندر غور کریں۔ سبق نمبر 33، تجارت۔ نمبر 1، ہر آدمی کوئی کام یا پیشہ کرتا ہے اور اپنی محنت کی پیداوار یا اپنی کمائی کو دوسرے پیشہ والوں سے ضروریات کے وقت بدل لیتا ہے۔ نمبر 2، اس مبادلہ کی ضرورت نے انسان کو تجارت کا پیشہ سکھایا۔ ایک گروہ نے یہ کام اختیار کر لیا کہ وہ ہر ایک کاریگر اور پیشہ ور کا مال مول لیتا اور دوسروں کے ہاتھ بیچتا ہے۔ مول لیتا ہے یعنی خرید لیتا ہے، اور دوسروں کے ہاتھ بیچتا ہے۔ اسی کو بیپار یا سوداگری یا تجارت کہتے ہیں۔ نمبر 3، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ایک شہر یا ملک میں پیدا ہوتی اور بنائی جاتی ہے، دوسرے شہروں اور ملکوں میں جا کر بکتی ہے، یعنی سیل ہوتی ہے، کیونکہ وہاں ان کی خواہش زیادہ ہے، یعنی ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ نمبر 4، اگر کاریگر یا پیشہ ور اپنا اپنا مال لے کر خود ہی فروخت کرتے پھرا کرتے تو ان کا بڑا حرج ہوتا۔ جب بیچنے کے لیے ان کو سفر کرنا پڑتا تو کچھ عرصہ یعنی کچھ زمانے تک ضرور ان کا کام بند رہتا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم خود ہی پروڈکٹ تیار کرے اور خود ہی ہر کے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرے اور پھر سامان کو بیچے، تو پھر اس طرح سے اتنے دنوں تک ہمارا جو ہے پروڈکشن رک جائے گا، اتنے دنوں تک جو ہے ہماری مینوفیکچرنگ یعنی ہمارے کاروبار رک جائیں گے۔ تو اسی لیے یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے مال کو خریدے اور پھر وہ دوسری جگہ ٹرانسفر کرے، دوسری جگہ سامان کو بیچے، تو اس طرح سے روزگار بھی مل جاتا ہے اور ان کا بھی پروڈکشن بڑھنے لگتا ہے۔ آگے دیکھیں نمبر 5، سوداگر یا تاجر پیشہ وروں سے خریدتا اور گاہکوں کے ہاتھ بیچ ڈالتا ہے، ایک جگہ کا مال دوسری جگہ لے جاتا ہے، جہاں زیادہ خواہش ہے یعنی جہاں زیادہ ڈیمانڈ ہے وہاں پہنچاتا ہے،
پیشہ وروں اور خریداروں کا وقت بچاتا ہے، اس کے عوض میں خود بھی نفع اٹھاتا ہے۔ نمبر 6، سوداگری نہایت ضروری اور عمدہ پیشہ ہے۔ جس قدر تجارت بڑھتی جاتی ہے اسی قدر صنعت اور پیشے کو رونق ہے۔ آدمیوں کو محنت کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے، ان کی کمائی اور دولت ترقی پاتی ہے۔ یہ ہمارا سبق رہا، اور اس سبق کے اندر جو خاص نکات ہے وہ سن لیں۔ پہلا نکتہ کہ اگر ایک لوہار یا جولاہا اپنا مال خود بیچنے شہر شہر جائے گا تو پیچھے اس کی دکان بند رہے گی، اس سے اس کا وقت ضائع ہوگا اور پیداوار کم ہوگی، یعنی پروڈکشن کم ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا نکتہ کہ سوداگر کا فائدہ یہ ہے کہ وہ کاریگر کا وقت بچاتا ہے اور خریدار کو اس کی دہلیز پر چیز فراہم کرتا ہے۔ اس خدمت کے بدلے وہ جو نفع لیتا ہے وہ اس کی محنت کا صلہ ہے۔ اور تیسرا نکتہ، تجارت کو عمدہ پیشہ اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ معیشت کا پہیہ چلاتی ہے۔ جتنی زیادہ تجارت ہوگی اتنی ہی نئی صنعتیں لگیں گی اور لوگوں کو روزگار ملے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔